بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ میرے پیارے بھائیو، یہ قاعدے کی بات ہے کہ بات جو ہوتی ہے وہ کام کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، تجارت کی بات تجارت کے کام کے لیے ہوگی، علاج کی بات علاج کے کام کے لیے ہوگی، کھیتی کی بات کھیتی کے کام کے لیے ہوگی، اور دین کی بات بولو دین کے کام کے لیے ہوگی۔ یہ نہیں کہ دین کی بات سنی اور بھول گئے، چھوڑ، بہت اچھی بات ہوئی تھی، بہت لوگ جمع ہو گئے تھے، اور ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ رواج ہے کہ باتیں کر کے اپنے کام کو بھول جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ باتیں اس لیے سننی ہے کہ زندگی عمل والی بنے۔ وکیل کی بات آپ سنیں گے تو وکیل جو کہے گا نا وہ کرو گے، اتنے کاغذ لے آنا، فلاں لے آنا، یہ لانا، لے لانا۔ ڈاکٹر کوئی بات کہے گا کہ آپ یہ رپورٹ لے آنا، وہ رپورٹ لے آنا، یہ لانا، وہ لانا، تو وہ لے کر جائیں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا؟ وہ دین میں سن کے چھوڑ دیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کے کام چھوڑ دیں کہ نہیں، بلکہ میرے دوستو، ہماری بات جو ہوگی وہ کام کے لیے ہوگی۔ اس لیے سننا عبادت ہے۔ سننا کیا ہے؟ کہ سننا بھی عبادت ہے۔ دین کی بات سننا، خطبہ سننا، اذان سننا، یہ سب عبادت ہے۔ کہ اذان سنیں تو اذان سننے کا ثواب ملے گا، خطبہ سنیں تو خطبہ سننے کا ثواب ملے گا، دین کی بات سنیں تو دین کی بات سننے کا ثواب ملے گا، کیونکہ سننا یہ کانوں کی عبادت ہے۔ جی ہاں، ایسے پوری زندگی میرے دوستو عمل کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہاں، اور زندگی کو اللہ کی امانت بتایا ہے کہ ہر آدمی کے پاس اس کی زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ ہاں، زندگی ہے، مال ہے، تندرستی ہے، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ جب تک چاہیں گے وہ امانت رکھیں گے ہمارے پاس، جب تک چاہیں گے تندرست رکھیں گے، جب چاہیں گے بیمار بنا دیں گے، جب چاہیں گے زندہ رکھیں گے، جب چاہیں گے موت دے دیں گے۔ ہاں، تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس امانت ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، جب نہیں چاہے گا وہ لے لیں گے۔ اس لیے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری کی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی نعمت اور تندرستی کو
کہ اللہ کی نعمت اور امانت سمجھے اور کام کر لے، بیماری میں نہیں کر پائے گا. اور اپنی ایمانداری کو اللہ نے اللہ بنایا ہے، مان دیا ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ مال کی وجہ سے عیش کرے کہ نہیں؟ وہ بھی مال کو اللہ کی نعمت امانت سمجھ کر حق ادا کرے. اللہ نے مال کو اور یہ تمام نعمتوں کو حق ادا کرنے کے لیے بنایا ہے، برباد کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں بنائی، اور گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ زمین پر نہیں بنائی ہے اللہ نے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو. پوری زمین عبادت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ پوری زمین عبادت کے لیے، گناہ کرنے کے لیے کوئی زمین نہیں. ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، اس زمین پر صرف میری عبادت کرنا اور دوسرا کوئی گناہ مت کرنا، یہ فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور آگے کہ پوری زمین میری امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، جہاں چاہے نماز پڑھے، جنگل میں، کھیت میں، جی ہاں جہاں چاہے نماز ہو جائے گی. جی ہاں، پوری زمین مسجد بنا دی گئی. تو یہ سب باتیں میرے دوستو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں. کیا دیا ہے؟ ذمہ داریاں دی ہیں. اور اللہ کو وہ بندہ پیارا ہے جو اپنی ذمہ داری کو پوری کرے. جیسے آدمی کو وہ بیٹا اچھا لگتا ہے جو خدمت بھی کرے اور باپ کی ذمہ داری کو بھی سنبھالے، باپ کے کام کو بھی سنبھالے. ایسا نوکر ہو تو نوکر بھی اچھا لگتا ہے کہ بہت ایماندار نوکر ہے، ذمہ داری سے کام کرتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرے. تبلیغ کس کام کے لیے ہے؟ تبلیغ کا کیا مقصد ہے؟ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سیکھے اور اس کو پورا کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے موت تک کا وقت دیا ہے. کتنا وقت دیا ہے؟ موت تک کا وقت ہر ایک کے پاس ہے. کسی کی زندگی لمبی ہوگی، کسی کی زندگی تھوڑی ہوگی، لیکن اس کو جو وقت دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے اور موت تک کام کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں رہنا یہاں تک کہ تجھ کو موت آوے، یہ فرمایا. تو ذمہ داریاں جو ہیں میرے دوستو موت تک کی ہے. اس لیے ذمہ داریوں کو سیکھنا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو میرے دوستو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق صحیح ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی حیات موت کا مالک نہیں سوائے اللہ کے. ساری باتیں صرف اللہ کے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، یہ ہم کو بتایا ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو انسان چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اس لیے حکم ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو. تو راضی کرو گے تو کیا ملے گا؟ کہ راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر تمہارے حالات کو صحیح کر دے گا. حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے. حالات کس کے قبضے میں ہے؟ کہ اللہ کے قبضے میں. دیکھتے نہیں ہیں کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے.
تو رات اور دن اس کا چھوٹا بڑا ہونا یہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایسے ہی انسانوں پر یہ دن رات جو لمبے ہوتے ہیں یا رات چھوٹی ہوتی ہے انسانوں پر، ان انسانوں کے حالات بھی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے۔ اس لیے اپنے حالات کو ٹھیک کرانے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا ہوں، بلکہ یہ بات ہم کو بتائی گئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے، پیسوں سے حال نہیں صحیح ہوں گے۔ ہاں، دیکھتے نہیں پچھلے دنوں پیسے کھوٹے ہو گئے لوگوں کے، پیسے کیا ہو گئے؟ کھوٹے ہو گئے۔ ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے ان دنوں، مسجد نبی کے راستے میں 500 کا نوٹ پڑا ہوا تھا ہندوستان کا، وہ جو خیال ہوا وہ کہ یہ کیا کہ ہندوستان کے 500 روپے سڑک پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو نوٹ کو فیل کر دیا، اللہ کرنے والے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ تمہارے کام تمہارے پیسوں سے نہیں ہوں گے، تمہارے کام تمہاری طاقت سے نہیں ہوں گے، بلکہ تمہارے کام اللہ کی قدرت سے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے اور کوئی کام کا بنانے والا نہیں ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، اللہ اور اس کی مخلوق۔ تو اللہ کی مخلوق پر اللہ کا حکم چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، یہ کہا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا۔ جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو اپنی طرف کراؤ، اپنی مدد کے لیے اللہ کے فیصلے کراؤ۔ جی ہاں، اس کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں ہو جاوے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہبری کی ہے۔ کیا رہبری کی ہے؟ یہ رہبری کی ہے من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ یہ فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنا آسان راستہ، کتنا آسان راستہ کہ اللہ راضی ہو گیا کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اللہ کو راضی کرنا بہت آسان، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے نہیں ہوتا جب بڑے لوگوں سے بات کرنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، وہ نہیں اللہ کے یہاں کہ پہلے ہم وقت لیں پھر وقت لیں بات کریں، ایسا ہے نہیں۔ اللہ نے اپنا معاملہ آسان کر دیا ہے کہ مجھ سے جب چاہو بات کر سکتے ہو، مجھ سے جب چاہو دعا مانگ سکتے ہو، وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو وقت دے دیا ہے کہ میں سن رہا ہوں، بولو کیا کرنا ہے، کیا مانگنا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ پچھلی آدھی رات کو ایک آدھی رات گزر گئی، اب باقی آدھی رات ہے، پچھلی آدھی رات کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی اپنی مراد مانگنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورت والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی حاجت ضرورت والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں اللہ کی طرف سے۔ پچھلی رات کو اس لیے میرے دوستو اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کرنے والا ہے، گھبرانا نہیں چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب کیا ہوگا، کہ نہیں، سب کچھ ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، باقی سب جھوٹ بولتے ہیں۔
کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، جھوٹ بولتے ہیں. ان کو کچھ خبر نہیں ہے، ان کو اپنی موت حیات کی خبر نہیں ہے، بلکہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ کرنے والا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ رہبری دی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ان کی زمینوں میں برکت آئے گی، ان کے مالوں میں برکت آئے گی، ان کے اولادوں میں برکت آئے گی، ان کے دلوں میں چین آئے گا. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن پاک نے بہت صاف لفظوں میں اللہ کا یہ ارشاد ہم کو بتایا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، کہ جو بھی آدمی چاہے عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی انسان ایمان لا کر کے اخلاص کے ساتھ اپنے عملوں کو اچھا کرے گا تو کیا دیں گے؟ فرمایا ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک اور صاف ستھری زندگی جینے کو دیں گے. ایسی زندگی دیں گے صاف ستھری، پریشانیوں سے پاک، آفتوں سے پاک، دشمنیوں سے پاک، ہر قسم کی پریشانیوں سے پاک پاک زندگی دیں گے دنیا میں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوگا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، ان کے دلوں میں چین ہوگا، ان کے آپس میں محبتیں ہوگی، ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کی دعا میں قبولیت ہوگی. یہ سب ساری باتیں اس میں ہوگی. اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک صاف ستھری زندگی دیں گے. حالات میں بہتری ہوگی، آپس میں دشمنیاں نہیں ہوگی، بلکہ آپس میں محبت ہوگی، اولاد میں مالوں میں برکت ہوگی، جی ہاں، دعا میں قبولیت ہوگی. یہ سب حالات اچھے ہوں گے ایک شرط پر کہ اپنی زندگی کو اچھی بناؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو، ایمان یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا. صبح کون بناتا ہے؟ صبح اللہ بناتا ہے. خالق الاصباح، خالق الاصباح، یوں پاؤں پھٹتا ہے صبح میں اور روشنی ہوتی ہے ادھر، تو وہ روشنی کون لاتا ہے؟ اللہ لاتے ہیں. اندھیرا لانا، اجالا لانا، رات لانا، دن لانا، رات کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑا ہونا، یہ سارے حالات جس طرح ہوئے ہیں ایسے انسانوں کے حالات بھی اللہ کے قبضے میں. اللہ راضی ہوں گے تو کہ حالات اچھے ہو جائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہاں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے دوستو خیر، ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں، دنیا کی خیر بھی اور آخرت کی خیر بھی وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہم کو یہ راستہ بتایا تھا کہ اللہ کو راضی کر لو، ساری خیر کے مالک ہو جاؤ گے. اور اللہ تو بہت دیتا ہے، اللہ بہت. دیکھتے نہیں، مکئی کا ایک دانہ زمین میں ڈالا تو کتنے دانے اوپر آئیں گے؟ گن نہیں سکو گے. ایک مکئی کا بھٹا اتنا بڑا، ایک دانے پر. یہ مثال ہے اللہ کے دینے کی.
ہاں، یہ نہیں کہ ایک دانے کا ایک دانہ دیا اور 1 کلو کا 1 کلو دیا، جیسے بیپاری کرتا ہے. بیپاری ناپ توڑ کے دیتا ہے، اپنا نفع سامنے رکھ کر دیتا ہے. اللہ بیپاری نہیں ہے، اللہ بیپاری دکاندار نہیں ہے، کہ اللہ تو پالنے والا پروردگار ہے. واللہ رؤوف بالعباد، یوں کہا واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، سب کو روزی دیتا ہے، دوستوں کو بھی دشمنوں کو بھی، جو اللہ کو مانے اس کو بھی روزی دے اور نہ مانے اس کو بھی روزی دے. ہے نہیں یہ بات؟ یہ تو نہیں مانتے ان کو نہیں دیں گے کہ نہیں. کھاؤ، اللہ نے زمین کو دسترخوان بنایا. کیا بنایا؟ ہاں، قدیم زمین سفرائے عام ہو سے دشمن بری خان یغما سے دوست. یہ کہا یہ دسترخوان ہے، دوست آوے دشمن آوے اپنا آوے پرایا آوے، اللہ کو مانتا ہو وہ، اللہ کو گالی دیتا ہو، سب کھاؤ، سب کھاؤ. زعفران سے لے کر جو تک. زعفران کون دیتا ہے اور جو کون دیتا ہے؟ سب سے قیمتی چیز زمین میں سے جو نکلتی ہے وہ زعفران ہے. قیمتی چیز زعفران، تو زعفران بھی دے. اللہ کو نہ مانے تو بھی زعفران دے. اس بین میں زعفران ہوتا ہے، اس بین میں ولی لوگ نہیں رہتے، اس بین میں ولی لوگ رہتے ہیں. اس بین میں زعفران ہوتا ہے، کیوں؟ وہاں ولی لوگ رہتے ہیں کہ نہ، وہ نہیں مانتے اللہ کو، ان کو زعفران. تو زعفران بھی وہ دے، جو بھی وہ دے. جو سب سے کمتر چیز اور زعفران سب سے اونچی چیز زمین سے پیدا ہونے والی. تو فرمایا ہمارا دسترخوان ہے، کھاؤ، دشمن بھی کھاؤ دوست بھی کھاؤ. اللہ یہ ہے، اور اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، دیتا ہی رہے گا. جب سے مخلوق بنی، حدیثوں میں ہے کہ جب سے مخلوق بنی ہے تب سے دے رہے ہیں. انسانوں کو آنکھیں کب سے دے رہے ہیں اللہ؟ جب سے انسان پیدا ہوا تب سے آنکھیں دے رہے، 2 آنکھیں 2 آنکھیں 2 آنکھیں. تو اب کوٹا ختم ہو گیا؟ ایسا ہوا ہے کیا؟ کوٹا ختم ہو گیا ہے، بہت زمانہ ہو گیا، اب آنکھیں نہیں ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اللہ خرچ کر رہا ہے ان پر، اور وہ خزانوں میں کمی نہیں ہے. تو اللہ کے خزانے ایسے ہیں، بھرے ہوئے ہیں. اور اللہ کیسے ہیں کہ کریم ہے. اللہ کیسے ہیں؟ ہاں، کہ اللہ کریم ہے. ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم. سخی بھی دیتا ہے، سخی آدمی ہوتا ہے تو سخی بھی دیتا ہے، لیکن اللہ سخی نے، اللہ کریم. سخی جو ہے، کریم جو ہے وہ سخی سے اوپر ہے. سخی بھی دیتا ہے، کسی کی ضرورت دیکھی تو ضرورت پوری کر دی، کوئی پریشان دیکھا اس کی مدد کر دی. ہاں کہ بھائی جب جاؤ گے وہ تو اب دے. اور اللہ کریم ہے کہ اللہ کا کرم جو ہے وہ سخاوت سے آگے ہے. کہ سخی ضرورت جان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرورت جان کے بھی دے اور بغیر ضرورت کے بھی دے، اور اپنی شان سے دے. کیسے دے؟ اپنی شان سے دے. اللہ کی شان بڑی ہے تو اپنی شان سے بڑی بڑی چیزیں دیتا ہے. سونا بھی دیتا ہے لوگوں کو، چاندی بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، اناج بھی دیتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، سب. لیکن اللہ کا تقاضا میرے دوستو یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ. کیا کرو؟
اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو اللہ مان کر پھر اس کے حکموں کو پورا کرو. یہ تقاضا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ ہاں، ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کوئی کام ان سے نہیں کرانا ہے. یہ میری عبادت کریں، میں ان کو روزی بھی دوں گا، تندرستی بھی دوں گا، ان کے حالات بھی بناؤں گا، دنیا میں برکت بھی دوں گا اور آخرت میں جنت بھی دیں گے. تو اللہ کا کام تو دینا ہی دینا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پورا کرنے والے بن جائیں. تبلیغ اسی کی ہے، محنت اسی کی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں والی بنے، آزاد نہ بنے. آزادی پسند نہیں ہے اللہ کو، اللہ کو اطاعت اور تابعداری پسند ہے. کیا پسند ہے؟ اطاعت اور تابعداری. کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھے کہ مجھ کو یہ زندگی امانت کے طور پر دی ہے، جب تک چاہے گا یہ زندگی اللہ رکھے گا، جب چاہے گا لے لے گا. اور اسی طرح مال اسباب دیے ہیں بندوں کو. وہ مال اسباب کس لیے دیے ہیں؟ مالدار ہونے کے لیے دیا. آج مالدار ہونے کا یہ ہو گیا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، ہر ایک کو اللہ ماشاء اللہ کہ میں مالدار ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں. مال کما کے مالدار ہونا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئے گی. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے. دیکھو سورت کو پیدا کیا تو سورت کو سورت پوجنے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ سورت پوجنے کے لیے نہیں ہے. سورت کے ذمہ خدمت ہے، وہ اپنی خدمت کرتا ہے، بندوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو ہر چیز کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. مال کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ کیا مال کو مالدار بننے کے لیے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ مال کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ مال کما کر کے حق ادا کرو. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ اس بات سے غافل ہیں. لوگ کہتے ہیں مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال جمع کرو، مالدار بنو. کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، جو بھی شکل مال کی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بننے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے میرے بھائیوں، بلکہ حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کیونکہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے. جو حق ادا کر کے جائے گا آخرت میں وہ بدلہ پائے گا. جس نے حق برباد کیے ہوں، حق دبائے ہوں، اس کو کیا ملے گا؟ سوچو. سوچنے کی بات ہے نا. یہی دعوت ہے، یہی تبلیغ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان یہ سمجھے کہ مجھ پر کیا حق ہے، مجھے کیا حق ادا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حق بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ حق بتا رہے ہیں. معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ جسے اب ہم مجمع سے پوچھیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے، تو حق بتانے کے لیے یہ سوال کیا تھا، فیل کرنے کے لیے نہیں کہ جس نے جواب نہیں دیا یہ فیل ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال رہبری کرنے کے لیے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے، کیونکہ سب سے پہلے حق اللہ کا ہے.
سب سے پہلے جس کا حق ہے اللہ کا، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جی ہاں پیدا کیا ہے، پھر سوجھ بوجھ دی ہے، آنکھ کان سب چیزیں، اس لیے سب سے پہلے حق اللہ کا۔ فرمایا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا میں کیا جانوں، آپ بتائیں گے؟ صحابہ یہ کہتے ہیں، فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یعنی ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر دین نہیں سیکھیں گے تو اس حق کی خبر نہیں ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ دین سیکھے۔ کیا سیکھے؟ دین سیکھے۔ لوگ دنیا کے لیے دنیا سیکھتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، اپنی دنیا کے لیے دنیا سیکھو، لیکن اللہ کو حق ادا کرنے کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ دنیا کا علم سیکھنے سے دنیا سمجھ میں آئے گی، آخرت کا علم سیکھنے سے آخرت سمجھ میں آئے گی۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے، نہیں تو دین سے جاہل ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کہ آدمی تندرست ہے تو اللہ کا دین سیکھے اور اللہ کی عبادت کرے۔ سب سے پہلی عبادت نماز ہے، سب سے پہلی عبادت ایمان لانے کے بعد کہ وہ نماز ہے، اور وہ سب پر ہے، غریب مالدار بیمار تندرست مرد عورت سفر حضر، ہر حال میں، کسی حال میں معاف نہیں ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کہ اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ، یہ حکم ہے۔ اس طرح بچوں کو تندرست رکھتے ہو، ان کا کھلانا پلانا، ان کی ضرورت ان کی راحت اس کا خیال کرتے ہو، حکم ہے کہ ان کے دین کا بھی خیال کرو کہ ہماری اولاد دیندار بنے۔ جیسے شاید ہر آدمی کمائی والا مالدار بنے، کھاتی پیتی بنے، چاہے حرام کھاوے حرام پیے، کوئی نہ کھاتی پیتی بنے، ہاں کھانا کھاتا پیتا ہے چاہے حرام کھاوے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے، اس لیے حکم ہے کہ خود بھی دین سیکھو، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ دنیا میں یہ بات کبھی نہیں سنو گے کہ دوزخ سے، بھوک سے بچاؤ، ہاں بیماری سے بچاؤ، یہ بھوک ہو بیماری ہو یہ تو موت سے پہلے کے حالات ہیں، یہ تو موت پر ختم ہو جائیں گے، یہ موت پر ختم ہو جائے گی۔ یہ ضرورتیں ہیں، ضرورتیں موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اسے اگلی بات کہتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ دوزخ سے کیوں بچانا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات قسم کھا کے فرمائی۔ کیا کر کے؟ قسم کھا کے۔ تو نبی تو سچا ہوتا ہی ہے، پھر بھی کوئی بات قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو اس بات کا وزن زیادہ ہوگا، نہیں تو قسم نہ کھاوے۔ تو ایک بات قسم کھا کے فرمائی، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میری زندگی ہے، فرما رہے کہ موت کے بعد آدمی کے لیے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہوگا، یا تو وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ کسے بچاؤ؟ ہاں
دنیا میں بھوک سے بچاؤ، پیاس سے بچاؤ، بیماری سے بچاؤ، ٹھنڈک سے بچاؤ، کہ وہ موت سے پہلے پہلے کی ہے. جو اصل ہے وہ موت کے بعد کی حالت ہے، کہ موت کے بعد جو حال آئے گا وہ بدلے گا نہیں. اس لیے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر آدمی کا ٹھکانہ اس کے مرنے کے بعد یا جنت ہوگی یا دوزخ ہوگا. اس لیے کہا اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ دوزخ سے بچاؤ. تو دوزخ سے بچانے کی کیا شکل ہے؟ دوزخ تو کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا مطلب سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، اپنی ذات کا کیا حق ہے، دوسروں کا کیا حق ہے. دنیا تو حق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. لیکن حق کی خبر ہی نہیں اس کا کیا حق ہے تو کیا ادا کرے گا وہ. لیکن جب دین سیکھے گا تو سمجھے گا کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، میری ذات کا کیا حق ہے. میری ذات، یہ میری ذات کا کیا حق ہے؟ بولو، آپ کی ذات کا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ کی ذات کا آپ پر کیا حق ہے؟ تو آپ کی ذات کا بھی آپ پر یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، کیونکہ دوزخ سے بچنے کے لیے خود ہی کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا نہیں بچا سکے گا. اس لیے ہر آدمی اس کی فکر کرے کہ دوزخ سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. کہ اللہ کا ناراض ہونا بہت سخت بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت اور خطرناک بات کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا غضبناک ہونا، اللہ کا ناراض ہونا، یہ سب زیادہ سخت ہے. فرماتے ہیں کہ فرعون نے اور فرعون کی حکومت نے ہم کو ناراض کیا. اللہ کہتے ہیں ہے نا، کیسے آتے ہیں قرآن شریف میں موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا، تو ہم نے اس کو اور اس کی ساری فوج کو پانی میں ڈبو دیا. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. یہ ناراضگی کی وجہ یہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا، اللہ نے اس کو حکومت والا بنایا تو اس نے اللہ کو ناراض کیا. فرماتے ہم نے اس کو اور اس کی ساری فوج کو ایک ہی وقت میں سمندر میں ڈبو دیا، ہلاک کر دیا، حکومت ہی ختم ہو گئی. کیونکہ اللہ کی ناراضگی بہت سخت ہے. سمجھ آئی بات؟ اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا اور اللہ کی رضا والے راستے پر اپنے آپ کو چلانا، یہ سمجھداری کی بات ہے. نہیں تو اپنے پاؤں میں کلاڑی مارے گا اللہ کو ناراض کر کے. تو اللہ راضی ہوگا دین سے. کس سے راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا دین سے. بے دینی سے اللہ راضی نہیں ہے. ہم کو اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. تو اللہ نے ہم کو ایک چیز پسند کر کے دی ہے، دین. تو جب ہم کو پسند کر کے دین دیا تو کیا وہ بے دینی کو پسند کریں گے؟ بے دینی کو پسند کریں گے؟ نماز کو دی ہے ہم کو اور ہم بے نمازی بنے، پسند کریں گے اس کو؟ ہرگز پسند نہیں کریں گے. اس لیے دعوت ہے اللہ کی، یہ دعوت ہے اللہ کی کہ اللہ کو راضی کرو. کیا کرو؟ اور اللہ بہت جلد راضی ہو جائیں گے. کتنا ہی گنہگار ہے، 100 سال کا گنہگار، اور وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ یا اللہ میں تیرا قصوروار بندہ ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے اور اب میں نہیں کروں گا، تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے.
کیا کریں گے؟ توبہ قبول کریں گے. ہاں، اور توبہ قبول کرنے کے لیے بہت بڑا دروازہ ہے حدیثوں میں. توبہ کا دروازہ بہت بڑا ہے، کھلا ہوا ہے وہ، اور کھلا رہے گا. کب تک؟ جب تک کہ سورج کہاں سے نکلے؟ ادھر سے. جب سورج ادھر سے ایک دن نکلے گا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ عام بات سب کے لیے. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے. جب بھی آدمی توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے گناہوں کو چھپائیں گے. لوگ تو اس کے گناہ کو ظاہر کرتے ہیں، اس نے ایسا کیا ایسا کیا کہتے ہیں نا، کہ اللہ گناہ کو چھپائیں گے، اس کی عزت کو باقی رکھیں گے. کس کی؟ کہ توبہ کرنے والے کے. اس لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی طرف توبہ کرے. یہ توبہ کا دروازہ سورت کے پچھم سے نکلے توبہ، یہ اجتماعی توبہ. انفرادی طور پر توبہ کب تک ہے؟ کہ جب تک آدمی پر سکرات کی حالت طاری نہ ہو وہاں تک اس کی توبہ قبول ہو. یہ انفرادی، وہ اجتماعی ہے. دونوں دروازے کھلے رکھے. اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی کو صحیح بنانے کے لیے توبہ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ہاں، توبہ تو گھر میں نہیں ملے گی. توبہ گھر میں نہیں ملے گی. گھر کے کام. توبہ حاصل کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جائے. کہاں نکلے؟ اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے راستے میں 24 گھنٹے ایسے گزریں گے، اللہ نے یوں فرمایا، رسول نے یوں فرمایا، یہی باتیں سنو گے، یہی باتیں کرو گے، یہی عمل کرو گے. اس میں پھر آدمی کے دل پر وہ چیزیں پڑتی ہیں. دن کے بعد تو دل صاف ہوتا ہے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پچھتاوا. توبہ پچھتاوے کا نام ہے. خالی زمانے میں توبہ کر جیسا نہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر، اور جو زندگی برباد ہوئی ہے، جو دین کے کام نہیں کیے ہیں، میں کتنی نمازیں چھوٹی ہے. بہت لوگوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، کیونکہ نماز تو 15 سال سے فرض ہو جاتی ہے. ہاں، اور 15 سال سے نماز تو پڑھی نہیں. کتنی نمازیں چھوٹی. بہت لوگ ایسے ہیں ان کی نمازیں چھوٹی ہیں. بہت مالدار ایسے ہیں کہ انہوں نے زکاتیں نہیں دی ہیں. بہت لوگ ایسے انہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں. ایسے ہی دوسرے گناہ ہیں. جب اللہ کے راستے میں آدمی جاتا ہے اور وہ 24 گھنٹے کی ایک زندگی ہے تو وہ پٹی یوں کھلتی ہے، الٹی رنگ، کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فلانے کو مارا ہے، فلانے کو حق دبایا ہے. یہ سب پٹی کھلتی ہے. کر کے دیکھیں. یہ پٹی کھلتی ہے گناہوں والی. کیونکہ یہ دعوت جو ہے وہ ایمان کی محنت ہے. ایمان تیار ہوتا ہے، ایمان میں نور ہوتا ہے. اس نور میں وہ گناہ اس کو نظر آتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. ہاں، اس لیے پھر اس کو توبہ ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ توبہ ملتی ہے. اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں. پھر وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں نے نمازیں کھوئی ہے، میں مالدار تھا زکوٰۃ نہیں دی ہے، میں نے کاروبار میں بے ایمانی کی ہے، فلانے کا حق دبایا ہے. یہ سب ایک محنت ہے. اس محنت سے اندر روشنی پڑتی ہے دل میں، تو اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں. جیسے ایکس رے کے مشین میں بیماری نظر آتی ہے. ایکس رے کی مشین ہوتی ہے نا، ہاں، اس کے سامنے آدمی آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا، تو بہت مالش کی ساتھیوں نے، سب نے، پر اچھا لوگوں نے کہا بھائی دکھاؤ. جب دکھایا تو وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کے پاؤں میں تو فریکچر ہے، دیکھو میں بتاؤں گا، یہ پھٹی ہوئی ہے ہڈی. تو کہا اب میں اس کو ٹھیک کروں گا اور آپ کو دکھ بھی ہوگا. یہ کہا اس نے. ہاں،
وہ ایکس-رے کی مشین بتاتی ہے کہ کیا خلل ہے اندر. ایسے میرے جو جب آدمی اللہ کی محنت کے راستے میں چلتا ہے تو اندر ایک روشنی پڑتی ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے میں نے کیا گناہ کیے ہیں، میں نے کتنے نمازیں کھوئی ہے، میں نے اپنے مال میں حق ادا نہیں کیا ہے، فلانے کو ستایا ہے، فلانے کو مارا. یہ سب اگر یہ صحیح محنت کرے اللہ کے راستے میں نکل کر تو سب سے پہلے توبہ ملتی ہے. التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون، قرآن پاک میں سب سے پہلے توبہ، پھر توبہ صحیح ہوئی تو عبادت. اب عبادت کرے گا. نماز نہیں پڑھتا تھا، اب 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اشراق بھی پڑھے گا، چاش بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، توبہ کی نماز بھی پڑھے گا. کہ توبہ کے بعد نمبر آتا ہے عبادت کا. توبہ ہی نہیں ہے تو عبادت کا نمبر کہاں سے آئے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، دین کی باتوں کو سمجھنا ہے، خالی سننا ٹیپ کرنا نہیں ہے، سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اپنی زندگی کی کمی کسر کو دور کرنا ہے. جو بھی کمی کسر ہو تو اسے دور کرو. اللہ نے ایک راستہ کھولا ہے دعوت کا، ہاں، کہ آدمی جب اس میں جائے گا تو اس کو اپنی زندگی کی کمی نظر آئے گی کہ میرے اندر کیا کمی ہے. ہاں، تو اب اپنی کمی کو دور کرے. دین نہیں سیکھا ہے تو دین سیکھے، قرآن نہیں سیکھا ہے تو قرآن سیکھے، دوسری باتیں نہیں سیکھے وہ سیکھے، اور اپنی زندگی خود بھی عمل پر لاوے اور دوسروں کو دعوت بھی دے. یہ کام ہے کہ خود بھی اچھا کرو اور دوسروں کو اچھے کام کی دعوت دو. یہ امت اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ خود بھی اچھا کرے گی اور دوسروں کو بھی اچھائی پر لاوے گی. یہ ہمارا کام ہے، لیکن اپنا کام ہم بھول گئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے دوستوں، یہ محنت ہے زندگی کو صحیح کرنے کے لیے. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، اور جو حق ادا کر کے نہیں جائے گا اس کی پکڑ ہوگی. ہاں، اس لیے دین سیکھنا ہے. دین ہی بتائے گا کیا کیا حق ہے. جی ہاں، دوسری دنیا بتائے گی کیا کیا کمانا ہے، یہ دنیا بتائے گی. دنیا پڑھو گے نا تو کیا کمانا ہے، کس طرح مالدار بننا ہے، کس طرح اپنی زندگی کا معیار اونچا کرنا ہے، یہ دنیا میں ہوگا. دین سیکھو گے تو مجھ پر کیا حق ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا، پھر دوسروں کا کیا حق ہے اور میں نے کتنا ادا کیا. یہ صحیح راستہ ہے کہ آدمی کو اپنی آخرت کی اور موت کی فکر پیدا ہو جاوے اور اس کے لیے وہ تیاری کرنا والا بن جائے. یہی حکم ہے کہ ہر آدمی اپنی موت کی فکر کرے اور اس کی تیاری میں لگے. اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے تو اس کے لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ کریں گے، یا سن کے بھول جائیں گے. 4 مہینے کی نیت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى
دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اس مجمع کی مغفرت فرما. اور اے مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت پر سے اپنے ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ پوری کی پوری امت کو آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے. اے اللہ امت کو آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے. جو صلاحیتیں اور طاقتیں امت میں رکھی گئی ہیں ان تمام صلاحیتوں کو ان تمام طاقتوں کو اے اللہ دین پر لگا دے. صلاحیتوں کو اور طاقتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ حق پر قائم فرما. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے اے اللہ آپ کے دین پر اور دین کے کاموں پر ہم کو قائم دائم فرما دے. اے اللہ اخلاص اور استقلال کے ساتھ دین پر ہمیں قائم فرما دے. مرنے کا وقت آوے تو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی جتنی چیزیں مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے ہماری بھی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم دائم فرما. ہمیں اس کا شوق عطا فرما. اے اللہ دین کے سیکھنے کا شوق عطا فرما. اپنا خوف عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما تاکہ ہم نافرمانی سے بچ جائیں. اے اللہ ہمیں ایسا خوف دے جو آپ کے نافرمانی سے بچائے. ہمیں دین پر چلنے چلانے کا شوق عطا فرما. موت سے پہلے موت کی تیاری کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے. امت کے لیے حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے. حرام کے رزق سے ہماری حفاظت فرما. حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اپنے دین پر قائم فرما. اپنے دین پر قائم فرما. بے دینی سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری کی پوری امت کو ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اپنے دین پر قائم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.